نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. آج ہم مختصر دورہ قرآن کے ڈے نمبر 12 پہ آ، اپنا لیسنز کریں گے. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ شورہ سے آغاز کریں گے اور ہم اپنا لیسن انشاءاللہ تعالی ٹاپک وائز سورہ قاف تک مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آغاز کرتے ہیں سورہ الشورہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شورہ حروف مقطعات سے آغاز ہے. حامیم، عین، سین، قاف. كذلك يحيي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. اسی طرح اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. ایک شخص حارث بن حشام نامی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے. جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس فرشتہ بشکل انسان آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی. تو وہی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی تو وہ ایک سخت کیفیت ہوتی تھی. اور وہی کی دو مین کیفیات ہیں جس کو ہم وحی جلی اور وحی خفی کہتے ہیں. پھر وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو وہ فرشتے کے ذریعے اپنے پیغمبروں تک بھیجتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں وحی کیوں بھیجی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی بھیجی تاکہ انسان ہدایت پائیں اور کامیاب ہو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم. اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بے حد بلند بڑی عظمت والا ہے. پھر آگے فرمایا تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور جو زمین میں ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی فرشتے جو ہیں معزز و مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کے رعب اور اس کے جاہ و جلال سے سہم جاتے ہیں، اور رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور اس میں وقفہ بھی نہیں کرتے. فرشتوں کی غذا جو ہے، ان کا جو کھانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہی ہے.
फिर मलाइका अपनी मुकम्मल फर्मा बरदारी के बावजूद भी डरते हैं कि कहीं इनसे कोई गलती ना हो जाए, इसीलिए वो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते हैं। ज़मीन वाले ख़ताकार हैं, ज़ईफ़ हैं, और अल्लाह ताला की रहमत से दूर भी हैं। मलाइका अल्लाह ताला से डर कर इसके गज़ब से बचने के लिए ज़मीन वालों के लिए के हक में इस्तिग़फ़ार करते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्द यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। कि जमीन आसमान और जमीन की कुंजियां उसी के पास हैं, वह जिसका चाहता है रिस्क कुशादा करता है और वही तंग भी कर देता है। यकीनन वह हर चीज को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला के हाथ में ज़ाहिरी और बातनी नेमतों, रहमत और रिस्क की कुंजियां हैं। सारी मखलूक हर हाल में उसी की मोहताज है, उसके सिवा किसी के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। वो अता करने वाला है, जब किसी को देता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता, और अगर वो किसी से रोक दे तो कोई उसे अता नहीं कर सकता। वो नफा और नुकसान दोनों का मालिक है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अशरा लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी कबुर अलल मुशरिकीन मा तदउूहुम इलैह अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। इसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया है जिसका ताकीदी हुक्म उसने नूह अलैहिस्सलाम को दिया, और जिसकी वही हमने आपकी तरफ की है, जिसका ताकीदी हुक्म हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था कि दीन को कायम करो और इसमें तफरका ना डालो। मुशरिकीन पर बहुत गिरा है जिसकी तरफ आप उन्हें दावत देते हैं। अल्लाह ताला अपने लिए चुन लेता है जिसको वो चाहता है, और अपनी तरफ उसको रास्ता दिखाता है जो रुजू करता है। फिर नूह अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिया, मुराद यानी कि नूह अलैहिस्सलाम को शरीयत देकर भेजा गया जो हलाल को हलाल और हराम को हराम करती थी, यानी तौहीद। तो तौहीद का पैगाम जो है वो हर नबी को दिया गया, तमाम अंबिया को तौहीद का ही पैगाम दिया गया था। फिर फरमाया, फिर तमाम अंबिया का दीन जो था वो एक ही था, इस्लाम, यानी इस्लाम जिसकी दावत वो अपनी कौम को देते रहे। अगरचे हर नबी की शरीयत और मनहज में कुछ जुज़वी इख्तलाफ होते रहे हैं, तो में से लेकिन असूल जो था वो सबके दरमियान मुश्तरक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया की जमात और और औलाद, अंबिया की जो जमात है वो औलाद इल्लात हैं, यानी कि इनकी माएँ मुख्तलिफ हैं और इनका दीन एक है। तो उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एग्जाम्पल दे के फरमाया, अंबिया के एक दीन पर होने से जो हकायक हमारे सामने आते हैं कि उनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है और अंबिया के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। इससे ये हकीकत सामने आती है कि तमाम अदयान की जो रूट है वो एक ही है, और इससे मोमिनों का हाल माजी से जुड़ जाता है और माजी हाल से जुड़ जाता है, और यूं सब एक ही काफिले के लोग बन जाते हैं। इससे मोमिनों के सामने यह हकीकत आती है कि इसका जिनसे ताल्लुक है वो अजीम लोग हैं, और वो अजीम लोगों का पैरोकार है। वो अंबिया के रास्ते पर चल रहा है, और जिस काफिले के साथ वो चल रहा है वो तारीख इंसानी का अजीम काफिला है। फिर अल्लाह ताला ने दीन के पैरोकारों को जो वसीयत की उसमें एक नंबर एक था कि दीन को कायम रखना है। दूसरा है कि इस दीन में फूट नहीं डालनी, और दीन को कायम रखने से मुराद ये है कि दीन की जड़ और बुनियाद को कायम रखना, यानी एक अल्लाह की इबादत और इसकी इताअत और इसके रसूल की इताअत करना। दीन में दीन की बुनियादों में इख्तलाफ से तफरका पैदा होता है, अल्लाह की इबादत और इताअत से ऐसे इंसान हट जाते हैं और अल्लाह ताला की इताअत और इबादत में दूसरों को शरीक करते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जगह कई इताअतें खड़ी हो जाती हैं, जिससे दीन
جو ہے وہ تفرقے میں بڑھ جاتا ہے اور اس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ پھر فرمایا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور انہوں نے آپس میں تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، آپ اس کی ضد کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مدت مقرر تک طے نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً جن لوگوں کو ان کی بات کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کے بارے میں بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں نے اپنے ادیان میں علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بجائے اس کے اللہ تعالیٰ نے علم تو بھیجا کہ علم جو ہے وہ اختلاف کو ختم کرتا ہے، تو انہوں نے علم کی ہی بنیاد کے اوپر اختلاف کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور وہ علم جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، جس کے ساتھ سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور وہ دین حق کو قائم کرنا تھا، اور ایک اس میں آ، تفرقہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر یہ سب کچھ اصل میں جو کیا گیا ان کی طرف سے بغاوت اور عدوان کی وجہ سے صادر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دے دیا، اور اللہ تعالیٰ کا جب حکم دیا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کے قانون سے کوئی اس حدود سے باہر نکلتا ہے تو وہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو وہ بغاوت اور عدوان کی وجہ سے ان سے یہ چیز صادر ہوئی، اور اس کے پیچھے جو اس کی روٹ کاز تھی وہ تھی آپس میں بغض اور کینہ اور حسد، جس کی وجہ سے وہ آپس میں دین کے اوپر انہوں نے جھگڑا اور اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور اصل میں بغض اور کینہ تھا، جس سے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا ہو گئی، اور اس طرح اختلاف پیدا ہوا۔ تو اے مسلمانوں، ان جیسا رویہ اختیار کرنے سے بچو، یہ تفسیر صادق کی ڈیٹیل ہے۔ پھر اہل کتاب نے کتاب نازل ہونے کے بعد اختلاف کیا ہے، حالانکہ کتاب ہی ان کے اتحاد کا موجب تھی۔ ان کا عمل کتاب اللہ کے خلاف تھا، باغیم بینہم یعنی آپس کی ضد کی وجہ سے، حسد، اقتدار کی طلب اور اس کینہ اور بغض کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مالوں کی کثرت کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے پر زیادتی کی اور اختلاف کیا۔ پھر کون لوگ علم جانے کے بعد اختلاف کرتے ہیں؟ اس میں یہود اختلاف کرتے تھے اور مشرکین مکہ جو تھے وہ اختلاف کرتے تھے، اور قرآن کے دوسری آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو یہود ہیں اور وہ لوگ جو کہ مشرک ہیں وہ اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ سخت ہیں۔ پھر فیصلہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ عقوبت میں تاخیر کا فیصلہ، یعنی اگر عقوبت میں تاخیر کا فیصلہ پہلے سے نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب دے دیتا ہے، کیونکہ قیامت کا ایک دن جو ہے وہ مقرر ہے، لہٰذا فوراً عذاب نہیں دیا گیا، مہلت دے دی گئی۔ پھر کہا گیا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، یعنی کہ یہ جو لوگ جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کے بارے میں بے چین کرنے والے شک میں ہیں، یعنی ان کے اسلاف نے ضد اور حسد کی وجہ سے اختلاف کیا، اور جو پیچھے آنے والے ہیں ان سے وہ شک، یعنی جو ریب جو ہوتا ہے نا، ریب جو ہوتا ہے وہ بے چین کر دینے والا شک ہوتا ہے، کہ شک اور ریب کی وجہ سے اختلاف کیا، اور یہ اختلاف ہی جو ہے وہ ان کی پہچان بن گئی۔ تو اس میدان میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہا، جو لوگ اپنے بزرگوں کی کتابوں کے وارث ہوئے تھے دراصل وہ ان کے مقلد ہیں، اور مقلد کا ایمان ہمیشہ شک اور شبہات پر ہی ہوتا ہے، دلیل پر نہیں ہوتا، کہ اس کا درجہ جو ہوتا ہے وہ یقین تک نہیں پہنچا ہوتا، بلکہ یہ اپنے بزرگوں کے جو حق کو نہ ماننے والے تھے انہی کے مخلص مقلد ہوتے ہیں، جو انہوں نے دیکھا اپنے بزرگوں کو، جس میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، اساطیر الاولین کہتے تھے، کہ جو ہم دیکھتے سنتے آئے، اور جو ہمارے بزرگ یہ کرتے آئے، اتنے 100 سال کی روایت ہے، اتنے سالوں کی روایتیں ہیں، اتنا کچھ ہم شروع سے دیکھتے آئے، تو بس جو ہم نے ان کو دیکھا وہی ہم کریں گے۔
پھر وارثوں میں جو لوگ اس کتاب کے بارے میں جو الجھن اور شک میں پڑے ہیں، اس سے مراد یہود و نصارہ بھی ہیں، جو اپنے سے پہلے کے یہود و نصارہ کے بعد تورات اور انجیل کے وارث بنائے گئے، اور اب وہ قرآن مجید کی طرف سے الجھن اور شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر آگے حکم دیا گیا کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور مضبوطی سے قائم رہیں جیسے کہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ استقامت سے مراد اللہ تعالیٰ کے حکم کی موافقت ہے، کہ جس میں کوئی افراط و تفریط، افراط و تفریط کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بیلنسڈ ہے، اس میں کوئی بھی اونچ نیچ نہیں ہے، بلکہ اس میں دائمی طور پر اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل ہے اور اس کے نواحی سے اجتناب ہے، یعنی کہ جو کرنے والے کام ہیں اس کو کرنا ہے، اور جو جن سے منع کیا ان سے رکنا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی تعمیل کے لیے استقامت کے التزام اور دوسروں کی تکمیل کے لیے اس کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قریب۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا، تمہیں کیا خبر شاید وہ قیامت قریب ہی ہو۔ اور ہم آج کل کے جو حالات ہوئے ہیں اور جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہر کوئی اب یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ قیامت کی مزید نشانیاں جو ہیں وہ ابھی پوری ہو رہی ہیں۔ تو ہم آج تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے، اور جو حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حق ہی نازل نہیں فرمایا، بلکہ حق معلوم کرنے کا معیار بھی نازل فرمایا، اور یہ معیار جو ہے یہ میزان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں بھی فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ میزان یعنی ترازو سے مراد عدل ہے، کیونکہ ترازو کسی بھی چیز کے دو برابر حصے کرنے کا آلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں اور جتنے بھی اصول رکھے ہیں وہ ایک بیلنس کے اوپر ہیں، اور ہر چیز اپنے اس بیلنس کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے۔ اور اس کے اندر نہ صرف یہ کہ یہ مٹیریلسٹک چیزیں یا جن چیزوں کو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے وہ، بلکہ ہمارے اپنے جسم کے اندر ہمارے اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے امت کو امت وسط کہا ہے، بیلنسڈ نیشن ہے۔ تو ہمارے حقوق و فرائض اور ان سارے قوانین کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک میزان کے ساتھ قائم ہے، وہ ایک بیلنس کے ساتھ قائم ہے، اور وہ بیلنس کو قائم رکھنے والے ہیں۔ پھر تمام عقلی دلائل اور انفس یعنی اپنے نفس اور آفاق کی نشانیاں جو ہیں وہ اس میزان سے مراد ہے، جن کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ اور عدل کو ترازو سے تولنے سے کیوں تعبیر دی گئی ہے؟ کہ میزان برابری اور انصاف کا آلہ ہے، اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان برابری ممکن ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہم ویسے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسمان اور زمین پہ کوئی ترازو تو نظر نہیں آ رہا، تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح ایک بیلنس کر کے بنایا ہوا ہے۔ اور ایک جگہ آتا بھی ہے نا کہ آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا ہے، اتنی بڑی چھت ہے اور ہمیں اس کے ستون نظر نہیں آتے۔ اور پھر یہ بھی کہ ہم جب آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خوف بھی نہیں آتا، بلکہ ہمیں سکون ملتا ہے جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہمیں بھی اتنی خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی جتنی آپ کی یہ حدیث سن کر ہوئی کہ تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تمہیں محبت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہوں، اور ان سے اپنی محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اگرچہ میں ان جیسے عمل نہیں کر سکوں گا۔
تو جہاں جو انسان جس سے محبت رکھے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، جس جس ظاہری بات ہے جس سے انسان محبت رکھتا ہے تو اسی کے طور طریقے بھی اپناتا ہے، اور اس کو ہی ہر وقت اس کو کاپی بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہیومن نیچر ہے۔ تو وہ انہی جیسا بننا چاہتا ہے، تو جب انہیں جیسا بنے گا تو پھر اٹھایا بھی انہی میں سے جائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری محبتیں کس کے لیے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہیں؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد الحرث الدنيا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسی کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کہ دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایک مومن جو ہے وہ دعا اس طرح سے مانگتا ہے، اور اس دعا میں وہ دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی مانگتا ہے، اور بیلنس ہمیں کیا بتا دیا گیا؟ ایک حصہ دنیا ہے اور دو حصے آخرت ہے۔ ہم۔ اور یہاں پر امال کے فوائد کے لیے حرث کا لفظ استعمال ہوا، یعنی کھیتی کا لفظ استعمال ہوا، کہ ہم یہاں پر بو رہے ہیں، امال کا بیج بو رہے ہیں جس کو ہم آخرت میں کاٹیں گے۔ تو ہم کیسے بیج بو رہے ہیں، اس کو ہمیں یہی تو سارا ہمارا امتحان، اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ہماری زندگی کے اندر کتنے معاملات آتے ہیں ہر روز، اور ضروری نہیں ہے نا کہ ہماری مرضی کے سچویشنز ہوں۔ ہر کام دنیا میں ہماری مرضی سے نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں ہماری مرضی سے نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کس طرح سے اپنے ان سچویشنز میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق رکھنا ہے، سارا امتحان جو ہے وہ یہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 27 میں، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن وہ ایک اندازے سے نازل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو آج کی دنیا بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ رزق ابھی تو یہ نہیں کہ پوری زمین کی یا پوری دنیا کی طاقت جو ہے وہ تو کسی کو نہیں ملی، لیکن جن کے پاس طاقت ہے بھی اور دوسروں سے تھوڑی زیادہ ہے تو وہ دنیا کے اندر کتنی سرکشی مچائے ہوئے ہیں، اور اگر ان کو پورے کا پورا اختیار دیا جاتا تو وہ کیا کچھ کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا ہے تو زمین میں سرکش ہو جاتے ہیں، تو جن کا رزق جتنا بھی جس حد تک بھی کشادہ ہوا ہوتا ہے وہ سرکشی میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے ایک مومن جو ہوتا ہے اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب نعمت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہی اس کو خرچ کرتا ہے۔ پھر ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی اصلاح صرف غنا ہی کرتا ہے، یعنی کہ وہ غنی ہوں تو ان کے ایمان کی اصلاح رہتی ہے، اگر میں انہیں فقر و فاقہ میں مبتلا کر دوں تو یہ فقر و فاقہ انہیں فاسد کر کے رکھ دے گا۔ اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کی اصلاح فقر کے سوا کوئی اور چیز نہیں کرتی، اگر میں انہیں غنا عطا کر دوں تو وہ ان کے ایمان کو خراب کر دے گا۔ اور میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کی اصلاح صحت کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی، اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو وہ انہیں فاسد کر کے رکھ دے۔ اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کی اصلاح صرف مرض ہوتی ہے، اگر میں انہیں عافیت سے نوازوں تو وہ یہ عافیت ان کے ایمان کو فاسد کر دے۔ بندوں کے دل میں جو کچھ ہے وہ میں اس کے بارے میں اپنے علم کے مطابق بندوں کے امور کی تدبیر کرتا ہوں، بے شک میں خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس انسان کو کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں، اور بالکل ہمیں مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سے میں نے اس انسان کو اس دنیا سے لے کر جانا، یا میں اس کو ایسی چیز میں نہ ڈال دوں کہ وہ ایک فتنے میں پھنس جائے۔ بظاہر ہمیں مشکلات بعض دفعہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت ہی ہوتی ہے اگر ہم نے اپنا ایمان سلامت رکھا ہے۔
پھر ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ غیث سے مراد بارش، بارش کہتے ہیں اس کو تنگی اور غیث کے وقت امداد دینا، یہ غیث ہے۔ جس طرح یہ لوگ جو غوث اعظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ جو ہے صحیح نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ولی ہے اور اپنے نیک بندوں کی کارسازی کرتا ہے، انہیں نفع عطا کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اس کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، جو اس نے ان دنوں میں کوئی بھی اس نے ان دونوں میں کوئی بھی جاندار پھیلا دیے، اور جب چاہے انہیں جمع کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو جس نے پیدا کیے ہیں وہ ان کو جانتا بھی ہے، ان کو جمع بھی کر سکتا ہے، جب چاہے ان کو اٹھا بھی سکتا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اور جانوروں کا پھیلانا جو ہے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک بھی کتنے مخلوقات ہیں، کتنے جانور اور حشرات، اور یہ سمندر کی کتنی مخلوق، زمین کی کتنی مخلوق ایسی ہے، کیڑے مکوڑوں، اور ان میں دیکھ لیں کہ ابھی تک بھی وہ دریافت ہو رہے ہیں، جو کہ پہلے نہیں نظر آئے، پہلے دریافت نہیں ہو، اور ابھی تک دریافت ہو رہے ہیں۔ تو اور جو جتنے بھی یہ جو زیولوجسٹ ہیں، اور اسی طرح ہی آرکیولوجسٹ، اور یہ جتنے بھی جو ان لوگوں کو کرتے ہیں، ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جانور کی جب کوئی اگر نئی اسپیشی اس کی دریافت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملتی درمیان والی کہ ایک اسپیشی کسی دوسری اسپیشی میں کنورٹ ہوئی ہو۔ ہمیں اسی طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک اسپیشی ہے جو یہ اسی طرح ہی ایز اٹ از ہی اتار دی گئی، ایز اٹ از ہی یہ آ گئی۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ایک بکری ہی کو دیکھ لیں، تو بکریوں کی کتنی قسمیں ہیں، مختلف علاقوں کے لحاظ سے مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تو ہر قسم جو ہے وہ اپنی ایک پوری اس حالت میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی خود ہی یعنی کہ یہ ایسی نہیں کہ کوئی ایک بکری تھی ایک ہی، اور وہ مختلف جگہوں پر اس کی حالت اور شکل چینج ہوتی گی، ایسی نہیں ہوا، یہ اپنی ایز اٹ از ہی یہ اسی طرح ہی پیدا ہی اس طرح ہوئی ہے، یہ شروع سے ہی ایسی ہی ہیں۔ یہاں پر وہ نہیں کہ وہ جو لوگ اس مطلب جو وہ لوگ بھی کہ جو تھیوری آف ایوولوشن کو مانتے بھی ہیں، وہ لوگ بھی اس کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں درمیان کی کوئی اسپیشی نہیں ملتی، لیکن پھر بھی وہ اپنے غلط عقیدے کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تو اس وجہ سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سے قصوروں میں سے درگزر کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ کچھ گناہوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، اور ایک مومن کے لیے کتنی زیادہ دن میں ہم کتنی گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمتیں بھی ہمارے اوپر دن میں بھی کی ہوتی ہیں، کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح وضو کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، بہت سارے اور ذکر اذکار ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ سے اگر اجتناب کیا جاتا رہے، تو چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس سے ابن حاتم جو ہے وہ ابن حاتم ہے کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جسم میں تکلیف ہوئی اور لوگ ان کی عیادت کو گئے، تو سیدنا حسن رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ کی یہ حالت تو دیکھی نہیں جاتی، ہمیں بڑا صدمہ ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب گناہوں کا کفارہ ہے، اور ابھی بہت سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، تو جس طرح ہمارے پاس وہ حدیث بھی پہنچی نا کہ انسان کو، مومن کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے ذریعے اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اگر وہ اس کے اوپر صبر کرے، یعنی کہ کوئی برے الفاظ منہ سے نہ نکالے، ناشکری کے، مایوسی کے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے کوئی ایسی بات نہ کرے جو کہ کفریہ ہو، تو اس سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ مائیں جس طرح
سوئی دھاگے سے کوئی اپنے بچوں کے بٹن لگا رہی ہیں، یا کوئی شرٹ ہی سی رہی ہے، کوئی اگر مشین کے اوپر سلائی کو کوئی کام کر رہی ہیں، اس دوران ایک سوئی ایک بعض دفعہ ہاتھ میں چپ جاتی ہے، اور اس کے اوپر بھی اگر کلمہ کفریہ نہیں کہا تو وہ چیز بھی گناہ کو جھاڑنے کا باعث بنتی ہے۔ سبزی فروٹ کاٹتے ہوئے بعض دفعہ چھری کا ٹک لگ جاتا ہے، بعض دفعہ کھانا پکاتے ہوئے کوئی ہاتھ جل جاتا ہے، کوئی تھوڑا کوئی تیل کی کوئی چھیٹ پڑ گئی، تو یہ ساری چیزیں اگر ان پر صبر کیا جائے تو یہ گناہوں کو جھاڑنے کا باعث بنتی ہیں۔ آگ، بعض دفعہ ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، گرم کوئی چیز ہے، گرم پانی ہے، گرم تیل یا چولہے کی آگ کے اوپر ہی بعض دفعہ کسی گرم برتن کو ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ جل گیا، توے کے اوپر اکثر روٹی پکاتے ہوئے جو ہے وہ اکثر ہاتھ جو ہوتا ہے جل جاتا ہے، تو فوراً اس ٹائم جو ہے ضرور اللہم اجرنا، اجرنا من النار، دوزخ کو یاد کیا کریں، کیونکہ یہ آگ جو ہے یہ تو اس آگ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں اس کا، اس کو کتنی دفعہ، 70 دفعہ تو اس کو دھویا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ، ہمارے اندر تو اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں، تو ہم کہاں کہ تو ہمیں بچا کے رکھے، ہم اس جو ہے اتنی بڑی جہنم، اتنی بڑی بلا جو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے کہ ہمیں بھی اور ہمارے اہل و عیال کو بھی۔ پھر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم ہرگز زمین میں عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو انسان جو مرضی کر لے، جتنا مرضی وہ بڑا ہو جائے، طاقتور کر لے، جتنے مرضی وہ طاقت سمیٹ لے، اپنے ہتھیار سمیٹ لے، اور بڑے بڑے تخت اور بڑے بڑے محل بنا لے، اب وہ عاجز نہیں، زمین جو ہے نا، زمین میں وہ عاجز نہیں ہو سکتا، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ جو ہے ہر ایک جو ہے نا اس کے ہر ایک کے اوپر اس کا کنٹرول ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی اس کا دوست ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لشکر بہت زیادہ ہیں، ہم یہ انسان جو ہے جتنی مرضی وہ ویپنری کر لے، جو مرضی کرے، لیکن اللہ کے لشکروں کا تو اس کو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ جب ابراہ نے حملہ کیا تھا بیت اللہ پر، تو جو عبد المطلب جو تھے وہ تو اپنے اونٹوں کو لے کے وہاں سے نکل گئے تھے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے کعبہ کی حفاظت نہیں کرنی، انہوں نے کہا کہ میں تو جن کا میں مالک ہوں، یہ اونٹ میری کسٹڈی میں ہے، میں ان کا مالک ہوں، میں ان کا آقا ہوں، میں تو اپنی جو میری ملکیت ہے میں تو ان کو لے کر جا رہا ہوں، یہ جس کا گھر ہے وہ اس کی خود حفاظت کرے گا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حفاظت کی، اور پرندوں کے جھنڈ، چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے اتنے بڑے ہاتھیوں کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ تو اللہ کے لشکر بہت زیادہ ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ زمین میں جو مرضی جتنا مرضی کو کر لے وہ عاجز نہیں کر سکتا۔ پھر ومن آیاتی ہل جواری فی البحر کالأعلام، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح تیرتے ہیں، اللہ کے حکم سے تیرتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی جہاز پانی میں نہ تیر سکے۔ إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهري، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو وہ سمندر کی سطح پر ہی کھڑے رہ جائیں گے۔ یقیناً اس میں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر گزار کے لیے نشانے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اور یہ سوچیں کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اگر سوچیں کہ اگر پوری زمین کے اوپر ایک ہی وقت میں ہوا بند ہو جائے، ہوا چلے ہی نہ، تو کیا حال ہوگا؟ ہماری لائف کی کتنی چیزیں جو ہوا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہوا چل نہیں رہی، جس طرح برسات کا موسم ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہوا رکی ہوئی ہے، اور حالانکہ وہ رکی نہیں ہوتی اس ٹائم بھی، لیکن وہ جو ہیومیڈیٹی لیول اتنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جب ایسا موسم آتا ہے تو ہمارا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھٹن ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر ہوا بند ہی ہو جائے، چلے ہی نہ، تو کیا حال ہوگا زمین کے اوپر؟ ہم اس کو جو ہے اگر سائنٹیفکلی بھی دیکھا جائے تو کتنی چیزیں جو ہیں، کتنی جو زندگیاں جو ہیں، وہ لائف جو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور موسم اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، کھیتی، کھانا اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، پورا نظام جو ہوگا زمین کا وہ درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ تو انسان یہ سوچتا ہی نہیں ہے، جتنا مرضی وہ طاقتور ہو جائے، زمین کے اوپر کتنی چیزیں اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے، نیچرل ڈیزاسٹرز کہیں بھی آ جاتے ہیں تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ان کے آگے، زلزلہ آیا ہے، سونامی آ رہا ہے، وارننگز جاری کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ،
سائیکلون آ رہے ہیں، ٹورنیڈوز آ رہے ہیں، لیکن وہ ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اتنا طاقتور ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں اور میں وہ کر سکتا ہوں۔ سیدنا ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی دونوں رویوں میں اس نے، مومن وہ ہوتا ہے جس کے دونوں رویوں میں بیلنس ہوتا ہے۔ میزان، ہم نے پیچھے میزان کی بات کی ہے نا، تو مت وسط جو ہے وہ بیلنسڈ نیشن ہے، اور انسان جو ہے وہ ان دو رویوں میں ہی ہوتا ہے، یا اس کی وہ خوشی میں ہوگا یا وہ تکلیف میں ہوگا، انٹینسٹی اس کی شدت جو ہے وہ کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ دو ہی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں۔ اور ایک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ ان دونوں سچویشنز میں اس کا جو رویہ جو ہوتا ہے نا وہ معتدل ہوتا ہے، وہ بیلنسڈ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ان دونوں چیزوں میں ہی اجر کماتا ہے، جبکہ جو منافق ہوتا ہے یا جو کافر ہوتا ہے وہ دونوں میں بیلنسڈ نہیں ہوتا، اور وہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم جب امت مسلمہ کوئی دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں، تو ہم ہی سب سے زیادہ امبیلنس نیشن ہے، ہمارے ہی اندر جو ہے نا وہ نہیں ہے، بیلنس ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چنانچہ جو چیز تمہیں دی گئی وہ محض دنیا کی زندگی کا معمولی ساز و سامان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کیا۔ آیت نمبر 37 میں دیکھتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا ہم یغفرون، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب بھی غصے ہوتے ہیں تو وہ درگزر کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ فحاشی سے، بڑے بڑے گناہوں سے مراد بڑے بڑے گناہوں اور فواحش سے، فحاشی سے ہر مراد ہر وہ کام ہے جو انسان کی قوت شہوانیہ سے تعلق رکھتا ہو۔ ہر قسم کی جنسی چھیڑ چھاڑی حاجت پوری کرنے کے لیے شرعی نکاح کی اللہ تعالیٰ نے راہ کھولی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی غلط طریقے ہیں، زنا، لواطت وغیرہ، اور اس طرح کے اور بھی جتنے بھی کام ہیں، وہ سارے کے سارے فواہش میں آتے ہیں، اور یہ حرام اور بدترین جرم ہیں۔ ان سب کو فاحشۃ مبینہ کہا گیا ہے، جو باتیں زنا کے قریب لے جانے والی ہیں وہ سب فواہش میں داخل ہوتی ہیں۔ پھر کہا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب بھی وہ غصے ہوتے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے، غصے کی حالت کے قریب ہوتے ہیں، تو وہ درگزر کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اگین پھر بیلنس ہے، جب تک ان کے اندر بیلنس کریٹ نہیں ہوگا تو یہ رویہ جو ہے ان کو اس پر کنٹرول اور اس کو صحیح طرح سے چینلائز نہیں کرنے دے گا، تو عفو و درگزر سے خود ان کی اپنی ذات کو نفع پہنچتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا تھا، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مکارم اخلاق کے لیے، تکمیل کے لیے بھیجا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے پر ضبط کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ اس نے کئی مرتبہ اپنی درخواست دہرائی، اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ اسے یہی وصیت فرمائی۔ بعض لوگوں کے لیے غصہ فتنہ ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کے لیے اینگر پرابلم ہوتی ہے، بعض لوگوں کے لیے تو اینگر پرابلم، جب کسی کی اینگر پرابلم ہے تو دیٹ مینس کہ دیر سم تھنگ دے آر ہائڈنگ، یا ان کے سپریس ایموشن ہے جو کہ اس طرح سے ریویل ہو رہے ہیں، تو جب اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اس کو اوپر کام کیا جائے گا، تو آہستہ 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 جو ہے اپنے سارے ایموشنز جو ہیں وہ ریگولیٹ ہوں گے، ایک انسان کے اندر ایک بیلنس آئے گا، کیونکہ جو ہمارے ایموشنز جو نا یہ ہماری انرجی ہے، تو ہم انرجی کو، آپ اس کو بالکل اس طرح سے دیکھ لیے کہ جس طرح ایک ڈیم ہوتا ہے، ڈیم جہاں جو پانی کو روکتا ہے، تو ڈیم جو ہوتا ہے، اگر اس کو ایک غلط طریقے سے روکا جائے گا، پانی کا سٹاک کیا جائے گا،
غلط طریقے سے روکا جائے گا تو اس پر پریشر ڈالے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ اگر وہ زیادہ بھر جائے گا تو پھر وہ تباہی میں جائے گا۔ تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو اسپل ویز کھولے جاتے ہیں، اور ان کو ڈائریکشن، ان کو راستے دیے جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، اور کتنے زیادہ اسپل ویز ہوتے ہیں تو ہر دروازہ جو ہے وہ ایک خاص رخ پر جا رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح ایموشنز جو ہوتے ہیں ان کو بھی ڈائریکشن چاہیے۔ تو اگر جب اس کو نہیں روکتے تو پھر وہ ایک کیوس کریٹ کرتے ہیں انسان کے اندر، اور پھر جب انسان کے اندر کیوس ہوتا ہے تو پھر وہ باہر بھی کیوس ہی کرتا ہے۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناهم ينفقون، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا، نماز قائم کی، ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مشورے سے کام کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ دین کا ہو یا دنیا کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمات کے جو امور ہوتے تھے اس میں صحابہ سے برابر مشورے لیتے تھے۔ پھر مشورہ جو ہے انفرادی امور میں کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ واقعہ عفق کے دوران کئی صحابہ سے مشورہ لیا گیا، اور مشورہ پھر صرف یہ بھی ضروری چیز ہے کہ مشورہ صرف اسی سے لینا چاہیے جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو۔ ہر کس و ناقص سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی لیتا ہے اور نہ ہی لینا چاہیے۔ اجتماعی امور میں مومنوں کا امیر مجلس شورا منتخب کرتا ہے، اور اسی سے مشورہ لینا چاہیے جو لوگ اس کے اہل ہوتے ہیں، اور ایسے شخص سے مشورہ لینا چاہیے جو عاقل ہو، عابد ہو، ورنہ کیا ہے کہ کسی بیوقوف سے مشورہ لیں گے تو وہ بددیانتی سے کام لے گا اور اس کا خراب ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ اور بعض دفعہ عاقل اور عابد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص آپ کو کوئی بڑا بزرگ نظر آتا ہے، بعض دفعہ ہمارے خاندانی معاملات بھی ہوتے ہیں نا، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس جو بڑا ہے اس سے مشورہ لو، لیکن آپ انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بڑا بھی جو ہے وہ عقل و فہم یا حکمت کے بھی اس معیار پر ہو۔ بعض لوگ ممکن نے اپنی تزکیہ نہیں کیا ہوتا، ان کا فہم اتنا نہیں ہوتا یا حکمت اتنی نہیں ہوتی، لہٰذا اگر صرف ایک عمر کے اس چیز کے اوپر رکھ کے آپ مشورہ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان ہو۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کس چیز کا مشورہ کس سے لینا ہے۔ پھر یہاں پر جو بات آئی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور رزق میں بہت ساری چیزیں ہیں، صرف مال و دولت اور کھانا پینا نہیں ہے۔ رزق میں علم ہے، محبت ہے، سکون ہے، خوشی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ جس طرح بعض خواتین ہوتی ہیں کہ وہ کوئی ان کو کھانے کی کوئی ریسیپیز پتا ہوتی ہیں اچھی، وہ اس کو شیئر کریں، وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو علم دیا جو لوگوں کو صحت افزا جو آرگینک ریسیپیز اگر وہ بنا سکتی ہیں صحت افزا، اسی طرح ہی کوئی ہیلتھ ٹپس ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے کتنا بڑا ایک صدقہ جاری ہے اگر وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، جتنے بھی ہیلتھ پروفیشنلز ہوتے ہیں کہ وہ جب ان چیزوں کے ساتھ وہ اس علم کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتے ہیں یا لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ ان کے لیے تو وہ ساری چیزیں صدقہ جاری ہیں۔ پھر کیا ہے کہ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور جب وہ لوگ جب ان پر زیادتی واقع ہوتی ہے تو وہ بدلہ دیتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ تنعیم کے پہاڑ سے مکہ آنے والوں کے 80 آدمی جو کہ اسلحہ سے مسلح تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ کو غفلت میں دیکھ کر آپ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو پکڑ کر پھر چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور وہی ہے جس نے وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نے تمہیں ان پر غالب کیا۔ پھر فرمایا اور برائی کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے تعالیٰ کے ذمہ ہے، یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ تو فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درگزر کرنے میں اصلاح کی شرط جو ہے وہ دلالت کرتی ہے۔ اگر کوئی مجرم عفو کے لائق نہ ہو اور مصلحت شریعہ اس کو سزا دینے کا تقاضا کرتی ہو تو اس صورت میں وہ عفو پر مامور نہیں ہوگا۔ جس طرح سیریل کلرز ہوتے ہیں یا جو لوگ فسادی ہوتے ہیں، جو کہ جن کا کام ہی شر پھیلانا ہوتا ہے، شر انگیز ہوتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کا معاف کرنے والے پر اجر عطا کرنا اف پر آمادہ کرتا ہے، یعنی جس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو وہ اپنے بارے میں چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو جو جیسا کہ وہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، لہذا اسے بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دے۔ پھر روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ پھر کہا کہ ولا ولا من انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیہم من سبیل، اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو یہی لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ غصے میں ایک دن آ، غصے میں بھر کر بلا اطلاع سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بھی ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور ان پر برس پڑیں، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خاموش رہیں۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کہہ چکی اور کہہ سن چکی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تم بھی اب اپنا بدلہ لے لو۔ تو اب جو سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دینا شروع کیا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا حلق خشک ہو گیا اور ان سے کچھ جواب نہ بن پڑا، اور آپ کے چہرے کے ملال کے آثار دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے درمیان بھی انصاف جو تھا وہ اس کو رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور بھی واقعہ میں ملتا ہے کہ سیدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ کے گھر سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ آئیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ، کچھ پکایا ہوا تھا، میرا خیال ہے شاید سرید پکائی ہوئی تھی یا کچھ اس طرح کا کوئی اور چیز بنائی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کھا لیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کھانا، کسی بھی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کھاؤ ورنہ میں اس کو تمہارے منہ پہ مل دوں گی، تو انہوں نے انکار کیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے منہ پہ مل دیا۔ اب سودا رضی اللہ عنہا تو ایجڈ تھیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا ینگ تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھ پکڑ لیا اور سودا رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اب تم بھی اس کے منہ پر ملو، تو یعنی کہ جتنا انہوں نے کیا ہے اتنا کر لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں بچوں کے درمیان جب ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، آگے پیچھے دو دو تین تین، تو ہم بہت ساری چیزوں میں نا خیال نہیں رکھتے کسی کو ہم۔ بعض دفعہ بڑے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اس چیز میں آتے ہیں کہ ہاں ہمیشہ آپ چھوٹے کو کور کر لیتی ہیں، اور مجھے اس نے اگر غلط بھی کیا ہے تو آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ بچے اس چیز کو بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ اس چیز میں زیادتی ہے، اور وہ بڑے ہو کر پھر اکثر بچے نا اس چیز کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں تو کبھی یہ سمجھا نہیں گیا، کیونکہ وہ اس ٹائم کی وہ ایک چیز ان کے ذہن میں بیٹھی رہ جاتی ہے۔ تو یا بعض دفعہ ہم چھوٹوں کے ساتھ یہ زیادتی کر جاتے ہیں کہ بس بڑا کہہ رہا ہے تو بس بڑے کی بات ماننی ہے، تو اس میں ہوتا ہے کہ چھوٹا کہتا ہے کہ اگر میں صحیح بھی ہوں تو میری بات نہیں سنی جاتی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بینگ پیرنٹ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی معمولی سی چیزیں ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ شروع سے ہی پڑتی ہے۔ پھر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بھی حدیث آتی ہے کہ ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہے۔ اور پھر ایک اور بھی حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا اور تمہارے درمیان اسے بھی حرام کیا، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو ہم جہنم کی بات جب سنتے ہیں اور جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ اپنے ہی اعمال کی وجہ سے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہوگا تو وہ اس دنیا میں اسے معاف کروا لے، کیونکہ وہاں میدان حشر میں درہم و درار نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیاں لے لی جائیں۔ اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔ اس دن کی کرنسی جو ہے وہ تو اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، تو درہم و دینار تو کام نہیں آئیں گے۔ پھر وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یقیناً جو صبر کرنے والے ہیں اور معاف کر دے، جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔
लिमन अज़्मिल उमूर, नफ्स के लिए कौल या फेल से इंतकाम ना लेना, अपने नफ्स के लिए इंतहाई बाइस मुशक्क़त और है चीज़, और ये अजियत पर सब्र करना, इससे दरगुजर करना, इसको बख्श देना और इसके मुकाबले में हुस्न सलूक से पेश आना तो बहुत ही मुशक्क़त वाला काम है। फिर मगर ये इस शख्स के लिए आसान है जिसके लिए अल्लाह ताला आसानी कर दे, यानी अपने नफ्स के से जिहाद करना। फिर हम देखते हैं, आगे हम चलते हैं सूरह ज़ुखरुफ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी हरूफ मुक़त्तआत से आगाज होता है। हामीम अल किताबिल मुबीन, कसम है इस किताब की जो खोल कर बयान करने वाली है। इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताकिलून, यकीनन हमने इसे अरबी कुरान बनाया ताकि तुम समझो। लोग ये कहते हैं कि अच्छा अरबी में है तो हमें तो समझ नहीं आती, तो हम क्या समझे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अरबी में बनाया। तो अरबी जुबान के बगैर कोई भी कुरान की जो ब्यूटी है, जो कुरान की लैंग्वेज है, उसको कोई भी जुबान जो है वो बयान ही नहीं कर सकती थी। फिर आता है आमित तखज़ा मिम्मा यखलुकु बनातियों वासफाकुम बिल बनीन, क्या उसने अपने लिए बेटियां बनाई इस हैं और इसमें से जो वो पैदा करता है, और तुम्हारे लिए बेटों को चुन लिया। तो जिस तरह मुशरिकीन मक्का भी फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, तो अल्लाह ताला उनको ये चीज़ सुनारे से मुराद ये नहीं है कि कि वो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मेरे लिए बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे। फिर अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के अल्लाह ताला की औलाद ठहराने के अकीदे की खराबी को वाज़े किया, कि मुशरिकीन की जहालत को वाज़े करते हुए कहा कि अल्लाह ताला क्या अल्लाह ताला औलाद ठहराते हैं, हालांकि अगर अल्लाह ताला की औलाद होती तो क्या ऐसा ही होता है कि इसके यहाँ लड़कियां होती हैं और तुम्हारे वो लड़के अता करता। क्योंकि उनकी लोगों की नज़र में लड़के जो हैं वो एक बेहतर औलाद तस्वुर किए जाते। फिर आगे फरमाया वैज़ा बुशिरा अहदुहुम बिमा ज़रब लिर्रहमानि मसलन वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, और जब उनमें से किसी को उस चीज पर खुशखबरी दी जाए जिसकी इसने रहमान के लिए मिसाल बयान की, तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो गम से भरा होता है। यानी किसी को जब बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो उसके क्या रवैया होता है। और ये चीज पुरानी नहीं, ये आज के दौर में भी जो है ये रवैया जो है ये लोगों के होते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो दूर देहात गाँव में कहीं रहते हों। इस तरह के रवैये और बहुत बाज़ दिल जो है वो जो खौफनाक किस्म की खबरें जो है भी सुनने में आती हैं। यानी बेटी की खबर सुनकर उसके चेहरे, जिनके चेहरों पर सख्त नापसंदीदगी और नाराजगी की वजह से स्याही छा जाती है, तो ऐसे लोगों की बात हो रही है। फिर कहा कि आओ मई युनश्शउ फिल हिलियति व हुवा फिल खिसामी गैर मुबीन, और क्या जिसकी जेवरों में परवरिश की जाती है और वह झगड़े में बात करने में वाजे करने वाली भी नहीं होती। यानी कि वो अपने हुस्न जमाल के लिए बनाव सिंगार करती है, बहस और झगड़े के मौके पर अपने बात को सही तरह से बयान नहीं कर सकती। तो ये है कि औरत जो है वो फरीक मुखालिफ के दलाइल का तोड़ जो है वो उस बयान उस पर बात नहीं कर सकती, इल्ला ये कि अगर उसकी ट्रेनिंग उस तरह से हुई हो। लेकिन जिन खवातीन को बहुत ज़्यादा इस तरह की ही माहौल में रख कर पाला जाता है, तो उनके अंदर फिर ये चीज़ें जो होती हैं वो नहीं होती, वो अपना मुद्दा भी सही तरह से बयान नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं के आयत नंबर 36 में, वमन याशु अन जिक्र रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन, और जो शख्स इस रहमान के जिक्र से अंधा बन जाता है हम इसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, और वही चनाचा वही इसका साथी है। जिस तरह से जितना नेक काम करने वाले फरिश्ते तो हमारे साथ होते हैं, लेकिन जितना इंसान नेक काम करता जाता है तो ज्यादा फरिश्ते उसके साथ हो जाते हैं। और इसी तरह ही जो लोग नहीं अल्लाह ताला की बात सुनते और गलत काम करते हैं, तो फिर शयातीन उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं और वो फिर उनके साथ ज्यादा उनको मजीद फिर बुराइयों में धकेलते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर आदमी के साथ इसका हमजाद जिन साथी मुकर्रर किया गया है,
صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے مجھے اس پر مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا، پس وہ مجھے اب نیکی کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو غافل انسان جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قبول نہیں کرتا، مصلحتوں کے تحت اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو ایسا شخص اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے رحمان کے ذکر کے خلاف، اسے لے کر اٹھنے والوں کے خلاف جھوٹی باتیں کرتا ہے، اور یہی وہ موقع تھا جب شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اور شیطان مسلط ہو کے پھر کرتا کیا ہے کہ اس کی عقل کو غلط رخ پر ڈال دیتا ہے، وہ انسان کے سامنے اس کے برے عمل کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، اور رحمان کا ذکر چھوڑنے پر اسے یقین دلاتا ہے کہ تم حق پر ہو، تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور تم جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، تم اپنے جو تم کرنا چاہتے ہو، جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو تو، یعنی کہ وہ پھر اس کو اس طرف جو ہے اپنے نفس کے پیچھے ہی لگا دیتا ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 66 میں، هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا کہ اچانک ان پر آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے، یہاں تک کہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، وہ اپنے بچے کی کوئی وہ نہیں لے گی کہ بس دور رہو میرے سے، اس دن کوئی بھی کسی کے قریب نہیں ہوگا سوائے وہ لوگ جو کہ جن کی دوستی اللہ کی خاطر تھی، جو اللہ کی خاطر ملتے تھے اور اللہ کی خاطر ہی جدا ہوتے تھے، اور وہ ایسے لوگ جو ہوں گے وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور اس میں کوئی بھی آ سکتے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے اپنے فرینڈز ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے اسپاؤس ہو سکتے ہیں، اپنی اولاد ہو سکتی ہے کہ جن سے آپ نے اللہ کے لیے تعلق رکھا، تو پھر وہ آپ کی وہ دوستی اور وہ رشتہ داری جو ہوگی وہ محفوظ رہے گی۔ پھر آیا کہ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم پر کوئی غم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو ہیں فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ آگے ذکر آتا ہے کہ ان پر سونے کے تھال اور پیالے پھرائے جائیں گے، اور اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کے ان کی دل خواہش کریں گی، آنکھیں لذت پائیں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ ابن حاتم نے ابن حاتم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنتی ایک لقمہ اٹھائے گا اور اس کے دل میں خیال آئے گا فلاں قسم کا کھانا ہو تو اور زیادہ اچھا ہوتا، چنانچہ وہ نوالا اس کے منہ میں وہ چیز بن جائے گا جس کی اس کو خواہش تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یعنی کہ یہاں پر تو ہم خواہش کرتے ہیں تو بس خواہشیں اکثر دلوں میں ہی رہ جاتی ہیں نا، تو وہاں پر جو بھی چیز، جس چیز کی بھی خواہش کی جائے گی وہ فوراً پوری ہو جائے گی۔ پھر آتا ہے کہ ہر شخص کی ایک جگہ جنت میں ہے اور ایک جگہ جہنم میں ہے۔ کافر مومن کی جہنم والی جگہ پائے گا، اور مومن کافر کی جنت والی جگہ پر قابض ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے وارث بنائے گئے ہوگے، کیونکہ جو شخص جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کی جنت والی جگہ خالی ہوگی تو مومن اس کے وارث بن جائیں گے۔ اور پھر آتا ہے کہ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، اور وہ پکاریں گے اے مالک تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے، فرشتہ کہے گا یقیناً تم ٹھہرنے والے ہو۔ مالک جو ہے وہ دوزخ کے داروغہ کا نام ہے۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خواب بیان کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ ہم آگے بڑھے اور ایک نہایت بدصورت آدمی کے پاس پہنچے، اتنا کہ جتنے تم نے دیکھے ہوں گے ان میں سب سے زیادہ بدصورت، اس کے پاس آگ جل رہی تھی اور وہ اسے جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ میں نے ان سے یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو جہنم میں آگ بھڑکا رہا ہے اس کے چاروں طرف چل رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ ہے، یعنی کہ جو جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ شکل و صورت میں بھی اور رویوں میں بھی بہت سخت اور ہیبت ناک ہیں۔ پھر آتا ہے سورہ دخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات سے آغاز ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ،
मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंजिरिन, के वाज़ह किताब की कसम, यकीनन हमने इसको बाबरकत रात में नाजिल किया, यकीनन हम डराने वाले हैं। तो दूसरी आसमानी किताबें जो तौरात, ज़बूर, इंजील और सुहफ़ इब्राहिम जी हैं, वो भी रमज़ान में नाजिल हुए। और इस एतबार से ये बहुत बाबरकत महीना है, जिसमें बरकत वाली किताबें नाजिल हुई। सैयदना वासला रज़ी अल्लाह से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुहफ़ इब्राहिम माह रमज़ान की पहली रात में नाजिल किए गए। तो रात इस वक्त नाजिल की गई जब रमज़ान के 6 दिन गुजर चुके थे। इंजील तब नाजिल की गई जब रमज़ान के 13 दिन गुजर चुके थे। ज़बूर इस वक्त नाजिल की गई जब रमज़ान के 18 दिन गुजर चुके थे। और कुरान इस वक्त नाजिल किया गया जब रमज़ान के 24 दिन गुजर चुके थे। फिर आता है कि फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, इस रात में हर मुहकिम काम का फैसला सादिर कर दिया जाता है। लैलतुल कदर यानी मर्तबे वाली रात रमजान में आती है। रमजान का वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। और अब्दुर्रहमान बिन नासिर सादी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है। बल हुआ फी शक्की यलअबून, बल्कि वो एक शक में खेल रहे हैं। चनाचे आप इंतजार करें इस दिन का जब आसमान वाज़े धुआं ले आएगा। फरतक़िब यौम तअति अस्समाउ बिदुखानिम मुबीन। इमाम इमाम बुखारी कहते हैं, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह से रिवायत करते हैं कि जब कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादतियां की तो आपने इनके लिए कहत साली की बद्दुआ की, जैसे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत साली हुई थी। चुनाचे इन पर ऐसा कहत आया कि उन्होंने हड्डियां तक खा लीं। और आदमी जब इस हालत में आसमान की तरफ देखता था तो उसे अपने और आसमान के दरमियान भूख की शिद्दत से धुआं सा नजर आता था। इस बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। चुनाचे इसके बाद ये लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मज़र के लिए अल्लाह ताला से बारिश की दुआ कीजिए, क्योंकि वो तो हलाक हो गए। चनाचा आपने बारिश की दुआ फरमाई, बारिश हो गई। इसके बारे में ये जुमला नाज़िल हुआ, इन्नका आइदून। इसके बाद इन पर फराखी का दौर आया तो फिर पिछली हालत पर आ गए। तो क़यामत की 5 अलामतें जो है, बुखारी में आता है कि क़यामत की जो 5 अलामतें हैं वह गुजर चुकी हैं। उसमें से एक दुखान है यानी धुआं, और रोम यानी गलिबत रोम, अल कमर यानी चांद का टुकड़े होना, वल बदशा यानी पकड़, व अल्जाम यानी हलाकत और कैद। फिर हम देखते हैं कि आगे हम चलते हैं, सूरतुल जासिया में देखते हैं। सूर्य जासिया जो है ये भी हामीम से शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम। इस किताब का नजूल अल्लाह ताला की तरफ से हुआ जो सब पर गालिब और कमाले हिकमत वाली है, कमाले हिकमत वाला है। फिर और तुम्हारी अपनी पैदाइश में और उन जानवरों में जिन्हें वो जमीन में फैलाता है निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। और इसके आगे हम देखते हैं कि आयत नंबर 14 में कि कुल लिल्लदीना आमनु यगफिरु लिल्लदीना ला यरजून अय्याम अल्लाह, कि इन लोगों से कह दो जो ईमान लाए कि वो इनसे दरगुजर करें जो अल्लाह के अजाब के दिनों में, अयाम अल्लाह यानी अल्लाह के अजाब के दिनों में तवक्का नहीं रखते, ताकि वो कुछ लोगों को इसका बदला दे जो वो कमाते हैं। सैयदना अभी बिन का बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम में लोगों को अयाम मिल्लाह के जरिए से नसीहत करते थे। अयाम मिल्लाह से मुराद अल्लाह की नेमतें और इसकी भेजी हुई मुसीबतें हैं जिन दिनों में वो हुई। फिर आगे आता है, अफरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्मि व खतम अला समइहि व क़ल्बिहि व जअल अला बसरिहि गिशावा। क्या तुमने इस शख्स को देखा जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना मबूद बना रखा है और अल्लाह ताला ने इसके इल्म के बावजूद उसे गुमराही में डाल दिया। इसके कान और इसके दिल पर मोहर लगा दी, इसकी आंख पर पर्दा है। फिर अल्लाह ताला के बाद कौन हिदायत देगा? क्या तुम कोई सबक हासिल नहीं करते? और इस तरह का जो बयान है वो सूरह अल बकरा में भी गुजर चुका है। यानी कि
उस शख्स ने अपने ख्वाहिश नफ्स को मबूद बनाया हुआ है। सैयदा अबू अमामा कहते हैं कि आप उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये से सुना कि आसमान के नीचे जितने मबूद पूजे जाते हैं इनमें सबसे बड़ी जो मबूद है वो ख्वाहिश है। और इसी तरह ही एक और हदीस आती है कि तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपनी ख्वाहिश को उसके ताबे ना कर दे जो मैं लेकर आया हूँ। फिर ख्वाहिश नफ्स को मबूद बनाने से मुराद ये है कि जो नफ्स कहे उसे अच्छा समझना, अपनी अकल को अहमियत देना, और इससे मुराद ये भी है कि अल्लाह ताला के नाजिल करदा दीन और इसकी हिदायत के मुताबिक अपने दीन को इख्तियार ना करना। तो ये मुराद है ख्वाहिश नफ्स की पैरवी से। फिर आगे हम चलते हैं और सूरतुल अहकाफ का आगाज होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम। इस किताब का नाजिल करना अल्लाह ताला की तरफ से जो सब पर गालिब हिकमत वाला है। कुल अरायतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह। क्या कह दो, क्या तुमने देखा जिन्हें वो तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? मुझे भी दिखाओ कि उन्होंने जमीन में कौन सी चीज पैदा की है, या आसमान में उनका कौन सा हिस्सा है, अगर तुम सच्चे हो तो इससे पहले कोई किताब या इल्म की कोई नकल शुदा बात ही मेरे पास ले आओ। तो ये इतनी बड़ी हकीकत है कि जो लोग भी एथियस्ट हैं या जो भी अल्लाह ताला के सिवा दूसरे मबूद बनाकर बैठे हुए हैं, उनसे अगर पूछ लिया जाए कि हाँ बताओ तुमने क्या, तुम्हारे इस मबूद ने क्या बनाया है, तो उनके नफ्स जो है ना अंदर से तो कहेंगे कि कुछ नहीं, वो बेशक उसको झूठ बोल दें, लेकिन कोई दलील ही नहीं है कि उनके इन खुदाओं ने कुछ बनाया हो। फिर कहा कि मैं कह दो कि मैं रसूलों से कोई अनोखा नहीं हूं और मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या। मैं सिर्फ इसकी पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है, तो मैं महज एक साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। सैयदना खारजा बिन जैद अंसारी ने बयान किया कि इनकी एक रिश्तेदार एक औरत उम्मे अला नामी ने, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी, इन्हें खबर दी कि अंसार ने मुहाजिरीन को अपने यहाँ ठहराने के लिए 500 डाले। तो सैयदना उस्मान बिन माजून रज़ियल्लाहु का क़याम हमारे हिस्से में आया। उम्मे अला रज़ियल्लाहु कहती हैं कि फिर सैयदना उस्मान बिन माजून हमारे घर ठहरे और कुछ मुद्दत बाद वो बीमार पड़ गए। हमने इनकी तीमारदारी की मगर कुछ दिन के बाद इनकी वफात होगी। जब हम इन्हें कफन दे चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैंने कहा, अब्बू साहब, ये उस्मान बिन माजून की कुनियत थी, कि तुम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो। मेरी गवाही है कि अल्लाह ताला ने अपने यहाँ तुम्हारी जरूर इज्जत और बड़ाई की होगी। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बात तुम्हें कैसे मालूम होगी कि अल्लाह ताला ने इनकी इज्जत और बड़ाई की होगी? मैंने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, मुझे ये बात किसी जरिए से मालूम नहीं हुई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु का जहाँ तक मामला है तो अल्लाह गवाह है कि इनकी वफात हो चुकी है और मैं इनके बारे में अल्लाह से खैर ही की उम्मीद रखता हूँ। लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल होने के बावजूद मुझे ये इल्म नहीं कि इनके साथ क्या मामला होगा। उम्मे अला कहने लगी, अल्लाह की कसम, अब इसके बाद मैं किसी शख्स की पाकी कभी बयान नहीं करूंगी। तो हमें कितनी एहतियात करनी चाहिए ना। हम बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें सुनते हैं, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लोग उनके करीबो अजीज़ो अकारिब जो होते हैं वो इस तरह से दावे करते हैं कि उनको ये भी हो रहा है और उनको वो भी मिल रहा है। और अगर कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में कोई डाउट हमें नहीं पता तो उसको अजाब हो रहा है, ये तो हमें इन चीज़ों में बहुत एहतियात करनी चाहिए कि हमें तो खुद पता नहीं कि हमारे साथ क्या मामला होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन लजीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यकीनन जिन लोगों ने कहा अल्लाह ताला हमारा रब है, फिर साबित कदम रहे, तो उन पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। तो ये कलमा कहना तो आसान है कि कलमा कह दिया, लेकिन उस पर जमना जो है ये असल काम है। और उसके लिए इंसान जो है वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला से किसी ने पूछा था जब वो मदीना में थे, और उनसे उनसे पूछा गया कि क्या मिला आपको, इतनी आपने सजाएं भुगती और इतना टफ टाइम देखा, और मक्का में इतनी तकलीफें उठाई। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने तो मुझे जो है वो खनका के देखा था कि मिट्टी जो है वो खालिस है, लेकिन जिस तरह एक कुम्हार जो होता है जो ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो जब मिट्टी से कोई चीज़ बना के उसको पकाते हैं भट्टी में रख के, तो वो उसके बाद ना उसको खनक
खनका के देखते हैं कि इसमें से अगर कुछ जोड़ हो या कुछ चीज उसमें टूटी हुई हो तो उसकी एक आवाज आती है। तो अगर साबित हो तो नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सिर्फ खनका के देखा करता, यानी इतनी आजिजी थी उनमें कि मुझे ये देखा गया, सिर्फ खनका के गया था कि मिट्टी सही है कि नहीं, तो मिट्टी जो थी वो ठीक निकली। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आगे आता है कि जिस दिन काफरों को आग के सामने पेश किया जाएगा, तुम अपनी नेकियां अपनी दुनिया की जिंदगी में ले चुके और इनसे फायदा उठा चुके, चुनाचे तुम्हें तौहीन के अजाब का बदला दिया जाएगा, इस वजह से कि तुम नाहक जमीन पर तकब्बुर किया करते थे, इसलिए कि तुम नाफरमानियां किया करते थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी गुरूर और तकब्बुर हो। तो ये जो गुरूर और तकब्बुर है, हमें अक्सर दफा तो मालूम ही नहीं होता कि हमारे अंदर गुरूर और तकब्बुर मौजूद है। हम अपने दानिस्त में ये समझ रहे होते हैं कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये छुप कर बैठा होता है। ये इसको पहचाना कैसे जाएगा? इसकी पहचान जो है ना, वो हमारी गुफ्तार में, हमारी चाल में, हमारे रवैये में, हमारे मामलात में जाहिर होती है। बाज दफा हम खुद भी उससे कॉन्शियस नहीं होते, तो बाज दफा दूसरे हमें रियलाइज कराते हैं, तो हम बाज दफा उसको डिफेंड करना शुरू होते हैं क्योंकि हमने ऐसा कभी सोचा नहीं होता। लेकिन जहाँ भी ये चीज़ आपको इसका एहसास दिलाया जाए या आपको खुद महसूस हो जाए कि ये आपके अंदर है, तो फौरन आप कोशिश करें कि इसको जल्द अज जल्द निकालें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है और अगर ये अंदर बैठी रहे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आयत नंबर 29 में कि वाइस सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊन अल कुरआन, और जब हमने जिन्नात के एक गिरोह को आपकी तरफ फेर दिया, फिर के गौर से कुरान सुनते थे, तो जब वो उस आस उसके पास आए तो उन्होंने वापस आपस में कहा, खामोश हो जाओ। फिर जब वो पूरा किया गया यानी कि तिलावत को, तो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ लौट गए, फौरन उसी टाइम ही लौट गए कि हम ये बताएं जाके। इसमें आता है कि सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ने फरमाते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के हमरा आकाश के बाजार जाने का इरादे से रवाना हुए। इन दिनों शैतानों को आसमानों की खबरें मिलना बंद हो गई और इन पर अंगारे फेंके जाते थे। जमीन की तरफ लौटे और आपस में कहने लगे, ये क्या हो गया, हमें आसमानों की खबरें मिलना बंद हो गई, हम पर अंगारे फेंके जाते हैं, जरूर कोई बात वाकई हुई है जिसकी वजह से हमें आसमानों की खबरें मिलना बंद होगी। अब यूं करो, सारी जमीन मशरिक और मगरिब में फिर कर देखोगे क्या नई बात वाकई हुई है। इनमें से कुछ शैतान तहामा हिजाज की तरफ भी आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखला में थे और आकाश के बाजार जाने का कसद रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नमाज फजर पढ़ा रहे थे। जब इन जिन्नों ने कुरान सुना तो इधर कान लगा दिया, फिर कहने लगे, ये वही चीज है जिसकी वजह से हम पर आसमान की खबर मिलना बंद कर दी गई। फिर इस वक्त वो अपनी कौम की तरफ लौटे और कहने लगे, कि फिर वो सूरह जिन की आयत है कि उन्होंने फिर वो कहा कि अल्लाह ताला ने आपसे सब पे जो सूरह जिन नाजिल फरमाई इसमें ये बात कही थी। और ये वाक्य जो था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे गाफिल थे, अल्लाह ताला ने सूरह जिन के जरिए फिर आपको बताया था। हम्म। सैयदना आमिर रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि मैंने सैयदना अलकमा से पूछा रज़ी अल्लाह के, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लैलतुल जिन में थे। तो अलकमा ने कहा, मैंने इब्ने मसूद से पूछा, क्या तुम में से कोई लैलतुल जिन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था? तो उन्होंने कहा, नहीं, लेकिन एक रात हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया, तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ी की वादियों और खाइयों में तलाश किया। हमने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन ले गए या किसी ने धोखे से शहीद कर दिया। पर हमने वो रात बदतरीन रात वाली कौम की तरह गुजारी। जब हमने सुबह की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा की तरफ से तशरीफ लाए। हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुम पाया और आपको बहुत तलाश किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना ढूंढ सके। हमने रात इस तरह गुजारी जैसे कोई कौम सख्त बेचैनी में रात गुजारती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नात की तरफ से बुलाने वाला आया था, मैं इसके साथ चला गया, मैंने इनके सामने कुरान की तिलावत की। फरमाया, फिर वो हमें अपने साथ ले गए और हमें अपने जिन्नात के निशानात और आग के निशानात दिखाए। जिन्नात ने
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کھانے کی چیزوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہڈی جس کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ذبح کیا گیا ہو تمہارے ہاتھوں میں آتے ہی وہ گوشت سے پر ہو جائے گی، اور ہر مینگنی تمہارے جانور کی خوراک ہے۔ پھر یعنی کہ جنات کے جانور بھی ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اور مینگنی سے استنجا نہ کرو، کیونکہ وہ یہ دونوں تمہارے بھائیوں جنات کا کھانا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے ہماری قوم، ہم نے بلا شبہ ایک کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، اس کے لیے تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور وہ حق ہے اور وہ سیدھی راہ بتاتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کی والی کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اور تمہارے گناہ کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب دے گا، کیونکہ یہ جنوں نے کہا تھا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے کوئی مددگار ہیں، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ سورہ محمد میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا کس طرح روکنا؟ زبان سے، عمل سے، فساد پیدا کر کے، شک پیدا کر کے، اور اسی طرح ہی بعض دفعہ پیئر پریشر میں بعض لوگ آ جاتے ہیں بعض دفعہ، اور وہ کر نہیں پاتے کام۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو، جب آپ کے سامنے حق آ گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو پھر یہ کہ یہ دنیا کیا کہے گی، ہماری تو مجبوری ہے، ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ ان کا انفلوئنس لے رہے ہیں جبکہ آپ نے اپنا انفلوئنس دینا ہے، تو وہ جو چیز ہے آپ کو اللہ کے رستے سے روک رہی ہے، تو اس طرح سے اعمال جو ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ وہ جو کنارے کنارے رہ کر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی نہ کبھی پھر اس جو اسلام کا جو دائرہ نا سے باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آگے، ٹائم ذرا تھوڑا رہ گیا ہمارے پاس، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ تو ایمان جو ہے وہ آ، برائیوں کو دور کرنے والا ہے۔ پھر آتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا بلا شبہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے یقیناً وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے، اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں ہم، اور سورۃ الفتح دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینہ، یقیناً ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی۔ کھلی فتح، سیدنا انس رضی اللہ بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ حدیبیہ سے واپس لوٹے اور ہمیں ادائیگی عمرہ سے روک دیا گیا تو ہم انتہائی رنجیدہ اور پریشان تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایسی آیات نازل کی گئیں جو مجھے ساری دنیا سے محبوب ہیں۔ اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ اور پھر آتا ہے کہ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، کہ دیہاتیوں میں سے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے اب جلد ہی تم سے کہیں گے ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔
آپ کہہ دیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا کچھ اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ کسی نفع کا ارادہ کرے، بلکہ جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی کہ اب ہم یہاں پر ہم اگر دیکھیں کہ یہ جو ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ پیچھے رہ گئے تھے، تو ہمارے جو مال اور اولاد میں کتنے ہم مشغول ہو جاتے ہیں، تو اس مشغولیت کا جو ہے وہ کوئی معقول عذر نہیں، اپنی کوشش اور اپنی جتنی بھی استطاعت ہے اور طاقت ہے اس کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنا اور اپنی دین کی جو اقامت ہے اس کے لیے ہمیں اپنے لیول کے اوپر کام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ ہماری ہمارے اوپر لازم ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا، اور بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں کو کبھی لوٹ کر ہی نہ آئیں گے، اور یہ تمہارے دلوں میں خوش نما بنا دیا گیا اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا، تم برباد ہونے والے لوگ ہو۔ تو منافقین کی بدگمانی کا سبب دو امور تھے: قوم برا یعنی ہلاک ہونے والے لوگ، ان میں کوئی بھلائی نہیں، اگر ان میں کسی قسم کی بھلائی ہوتی تو ان کے دلوں میں یہ بدگمانی نہ آتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے وعدے دین کے لیے اس کی نصرت اور کلمت اللہ کی بلند کرنے والے کے بارے میں اللہ ان کا ایمان کمزور اور یقین کمزور ہے۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اس کے دین اپنے دین کی مدد کرنے اور اپنے کلمے کو بلند کرنے پر ان کا ایمان جو تھا وہ کمزور تھا۔ پھر آگے آتا ہے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، جس کو وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 18 میں: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونكم تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو جو ان کے دلوں میں تھا وہ جان گیا، تو اس نے ان پر سکینت نازل کر دی اور بدلے میں انہیں قریبی فتح عطا کی۔ یہ بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے جو ایک درخت کے نیچے جو تھی وہ کی گئی تھی جب جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا۔ اور قریبی فتح سے مراد جو ہے وہ فتح خیبر ہے، جو کہ یہودیوں کا گڑھ تھا اور جو مسلمانوں سے شدید دشمنی رکھتے تھے، اور آج بھی ان کی دشمنی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 26 میں: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ اور جب کافروں نے اپنے دلوں کی میں ضد رکھ لی، حمیت الجاہلیہ، ضد رکھ لی، اور وہ بھی جاہلیت کی ضد، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر ایمان اور ایمان والوں پر سکینت نازل کی، انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں اور اس کے زیادہ اہل تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حمیت الجاہلیہ یعنی کہ جاہلیت کی ضد، جاہلیت کی حمایت یہ تھی کہ سہیل نے صلح نامے کی دستاویز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا گوارا نہیں کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اس کو میں کسی رحمان کو نہیں جانتا، اور اس نے کہا تھا کہ اس کو مٹا دیا جائے۔ تو یہ جو ضد تھی جب صلح ہو رہی تھی، تو یہ اس کی جاہلیت کی غیرت میں وہ آ گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اس کو مٹا دو۔ اور یہاں پر علی رضی اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مٹا دو، تو علی رضی اللہ نے کہا کہ میں نہیں مٹا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اس کو مٹایا تھا۔ سکینہ سے مراد اطمینان ہے، وقار ہے، بردباری ہے، اور وہ وہی سکینت ہے جنہوں نے کفار کی جہلی غیرت کے مقابلے میں دکھائی، یعنی کہ ان کے اس رویے کے اوپر انہوں نے نہیں ان کی طرح کا جاہلانہ رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ وقار کو اور بردباری کو
قائم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے اوپر اس چیز کو نازل کیا تھا۔ اور کہا کہ والزمہم کلمۃ التقوی، اور انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کے اوپر جمائے رکھا، اور اس سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کے حقوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لازم ٹھہرایا کہ کلمہ اور اس کے حقوق کو ادا کریں۔ وَقَانُوا حق بها وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے زیادہ اہل تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے سورۃ الحجرات میں جو ہے کافی چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کو ہم کل کر لیتے ہیں، کیونکہ ٹائم آپ کا تقریباً مکمل ہونے والا ہے اور ہم اس کو کور نہیں کر سکیں گے۔ خصوصاً سورۃ الحجرات میں کافی چیزیں ہیں جس کو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کل کریں گے، اور اس کے ساتھ اگلی بھی کچھ صورتیں جو ہیں ان کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کور کریں گے۔ تو جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اور جو بھی سمجھا، اور ہم ادھر آئے بیٹھے اور ہم نے کوشش کی، اپنا ٹائم نکالا، اللہ تعالیٰ اس سب کو ہمارے نام اعمال میں شامل کرے اور ہم سے یہ قبول کرے، اور ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان کے میں ہم جتنے بھی ایفرٹس کر رہے ہیں، بے شک وہ ناکافی ہیں، اس میں بہت نقص ہیں، اس میں بہت کمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہم سے قبول فرما لے۔ اور امت مسلمہ کے اوپر جو سخت وقت آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، اور جو اس ٹائم ان آزمائشوں میں سے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم پر ہمیں نصرت دے اور ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص کر لے۔ جو کچھ بھی بہتر کہا، اچھا کہا، درست کہا، وہ اللہ تب العزت کی طرف سے تھا، اور جو غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، وہ میری طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو بخش دے اور ہم سے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔